علیکم، ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز۔ دیکھتے رہیے، معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میں زارا شیخ، کرائم ٹوڈے نیوز۔ شہر حیدرآباد کی ایک ممتاز شخصیت الحاج ساجد خان صاحب، جو تلنگانہ تحریک کے روح رواں تھے اور علیحدہ تلنگانہ ریاست کے لیے انہوں نے اپنی بہت ہی قربانیاں دی، جدوجہد کیے۔ ان کا نام مجاہد تلنگانہ تحریک میں سب سے اونچا رہے گا۔ ساجد خان صاحب حیدرآباد کی عوام کی بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی عوامی مسائل کے لیے اور خاص طور پر اقلیتوں کے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے صرف کر دی۔ جہاں تلنگانہ تحریک میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس کے ساتھ ہی اردو زبان کی ترقی کے لیے، جبکہ وہ اردو ریسرچ فاؤنڈیشن کے بھی صدر تھے، اس آرگنائزیشن کے تحت بھی وہ اردو زبان کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا، کیونکہ میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، ان کی زندگی میں کئی تحریکوں میں انہوں نے حصہ لیا، اور یہ اگر بات کہی جائے کہ کئی تحریکوں کا مرکز کوئی شخصیت تھی تو الحاج ساجد علی خان صاحب مرحوم تھے۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک کے لیے کام کیا، اردو کی ترقی کے لیے کام کیا۔ حالانکہ 12% تحفظات کے لیے تحریک چل رہی تھی، ہر روز کہیں نہ کہیں نمائندگیاں ہوتی تھی، اس وقت بھی ان کی طبیعت ناساز تھی، کیونکہ اکثر مقامات پر وہ میرے ساتھ جاتے تھے 12% تحفظات کو نمائندگی کرنے کے لیے، میمورنڈم دینے کے لیے۔ کئی بار وہ کمزوری محسوس کرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے، لیکن میں کہتا تھا ان کو کہ وہ گھر کو چلے جائیں، لیکن وہ کہتے تھے نہیں بھائی، چلنا ہے مجھے ساتھ اور یہاں نمائندگی کرنا ہے۔ تو 12% تحفظات کے لیے بھی انہوں نے بہت ہی کام کیا، حصہ ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور عوام کے دیگر کئی مسائل کے لیے انہوں نے ہر روز اپنے آپ کو تیار رکھتا تھا۔ ساجد خان حیدرآباد کی عوام میں، تلنگانہ کی تحریک میں، اور پورے جتنے مخصوص چہرے آپ دیکھیں گے، اس میں بہت ہی خاص ان کا مقام تھا اور خاص شخصیت تھی۔ وہ کوئی ایک عام آدمی نہیں تھے، بلکہ سینکڑوں عام آدمیوں کے قائد تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی عوامی مسائل کے لیے، اقلیتوں کے مسائل کے لیے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے صرف کر دی۔ ان کے جتنے ساتھی ہیں ان کو ان کی خدمات پر بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ایک جلسہ تعزیت کا انعقاد بھی عمل میں لا رہے ہیں۔ میں ان کے چاہنے والوں کو، علیحدہ تلنگانہ تحریک میں جو ان کے ساتھ تھے، 12% تحفظات کو نمائندگی کرنے میں ساتھ تھے، اردو کی ترقی کے لیے جو لوگ ان کے ساتھ تھے، اور دینی معاملات کو بھی انہوں نے قائم رکھنے کے لیے کئی جو سو تحریکیں چلائی، کئی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ ان کو بھولے نہیں ہیں، اور اس جلسہ تعزیت میں انشاءاللہ ہم بہت جلد مقام اور تاریخ کا اعلان کریں گے۔ میں ان کے تمام چاہنے والوں کو، کیونکہ وہ حیدرآباد کی ایک مخصوص شخصیت تھی، ایک عام آدمی نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیت تھی، ان کے جلسے تعزیت میں
اپنے خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اور اپنے احساسات کو پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس جلسے تعزیت میں ضرور شرکت فرمائیں. دیکھیے آپ عنقریب تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ. میں کیونکہ وہ کرائم ٹوڈے نیوز سے بھی بہت ہی قریبی ربط رکھتے تھے، بلکہ صحافیوں سے بھی ان کا بہت ہی قریبی رابطہ تھا. ان کے دل میں ہر ایک کے لیے ایک جذبہ محبت رہتی تھی. آپ نے دیکھا کہ لوگ تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ان کی یادیں رہ جاتی ہے. تو ساجد خان مرحوم کا انتقال برملال ہوا، لیکن حیدرآباد کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. تلنگانہ کی تحریک میں ان کا نام زندہ رہے گا، اور جتنے تحریکوں میں انہوں نے کام کیا ان کا نام ہمیشہ ایک خاص مقام کے طور پر، ایک خاص شخصیت کے طور پر ہمیشہ باقی رہے گا. یہ اپنی جگہ مصمم ہے اور بالکل قائم و دائم رہے گا. سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز. مجھے اجازت دیجیے، میں زارا شیخ.